جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں کئی حدیثیں موجود ہیں جو ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتی ہے جو اللہ کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں کم از کم 5 حدیثیں اور ان کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ پہلا، تکبر، غرور کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم 91۔ تکبر اور غرور انسان کو نیک اعمال سے روکتا ہے اور اسے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص نہ صرف اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے بلکہ آخرت میں جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ دوسری حدیث، رشوت لینے والا اور دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سنن ترمذی 1337۔ وضاحت، رشوت ایک معاشری بیماری ہے جو انصاف کو ختم کرتی ہے اور ظلم و ناانصافی کو فروغ دیتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اسے سختی سے حرام قرار دیا ہے اور رشوت خور کے لیے جہنم کی وعید دی ہے۔ تیسری حدیث، والدین کی نافرمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحیح بخاری 2654، صحیح مسلم 87۔ وضاحت، والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ والدین کی عزت اور خدمت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جو شخص والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ آخرت میں عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ چوتھی حدیث، چغلی کھانا، لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغلی خور لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم 105۔ وضاحت، چغلی یعنی ایک کی بات دوسرے کو لگانا فتنہ اور دشمنی کو جنم دیتا ہے۔ یہ عادت معاشرتی فساد کی جڑ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ پانچویں حدیث، حرام کمائی اور سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کا گواہ بننے والا اور اس کو لکھنے والا سب ملعون ہیں۔ صحیح مسلم 1598۔ وضاحت، سود ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کا انجام جہنم بتایا ہے۔ نتیجہ، یہ تمام اعمال انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے احکام کی پیروی کریں، کبیرہ گناہوں سے بچیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوستو، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ زندگی چھوٹی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔